बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर पहले भी बहुत से इल्ज़ामात आयद होते रहते हैं। जब वो बैरून ममालिक में क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा स्कैंडल सामने आ जाता है। कभी कोई रिश्वत लेने का, कोई पैसे लेने का, जुए का स्कैंडल, और इसी तरह लड़कियों के साथ कोई मामला पहले भी सामने आते रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली की यूके में लड़की से जिनसी ज्यादती का वाकया है, ये इस वक्त बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। इस पे बहुत ज्यादा बात हो रही है। लड़की कौन है, किस तरीके से उस होटल तक हैदर अली पहुंचे थे, लड़की ने क्या इल्जामात आयद किए हैं, उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है, बरतानिया छोड़ने पर क्रिकेटर पे पाबंदी आयद कर दी है, और ये क्या सारा मामला है। पीसीबी इस हवाले से क्या कहती है। पीसीबी ने मुअत्तल कर रखा है हैदर अली को, लेकिन अगला डिसीजन क्या है ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। हैदर अली पर रेप का इल्जाम लगाने वाली ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़की अपनी दरख्वास्त में लिखती है कि हैदर अली ने उसे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया है। अब जो बाहर के कवानीन हैं वो पाकिस्तान के कवानीन से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और वहां पे फॉर एग्जाम्पल के कोई लड़की लड़के के साथ दोस्ती भी रखती है और उसके साथ वो किसी होटल में भी चली जाती है, जैसे कि ये वाकया हैदर अली के साथ पेश आया है, और उसके बाद भी क्लेम कर देती है कि उसे रेप का निशाना बनाया गया है, कि उसके कॉन्सेंट के बगैर ये सब कुछ किया गया है। तो वहां पे जिस किस्म के लॉज बना रखे हैं खवातीन के लिए, तो उसके ऊपर सजाएं बहुत सख्त दी जाती हैं, किसी सूरत भी कोई रायत नहीं होती है। तो हैदर अली इस वक्त बुरे फंस चुके हैं। यूके में लड़की से जिनसी ज्यादती का ये जो मामला है ये सामने आता है, उसके बाद इनको ना सिर्फ मुअत्तल कर दिया गया है पीसीबी की तरफ से, बल्कि अब बरतानिया भी नहीं छोड़ सकते हैं, और 2 हफ्ते बाद इन्हें दोबारा तलब किया गया है पुलिस की तरफ से। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने इनको दोबारा से तलब किया है, और ये केस कोई इतना सादा सा केस नजर नहीं आ रहा। खुदा ना खास्ता इसमें क्रिकेटर हैदर अली फंस गए तो बहुत बुरे फंसेंगे, और उम्र कैद तक उनको सजा हो सकती है। 4 अगस्त 2025 को रेप की इत्तला मसूल होती है। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैदर अली को हिरासत में लिया जाता है, और 23 जुलाई का ये वाकया है। मैनचेस्टर के एक होटल में ये सारा मामला होता है कि ये अपनी इस दोस्त से मिलते हैं वहां पे जाके, और उस रोज यानी 23 जुलाई को पीसीबी की तरफ से मना किया गया था कि हैदर अली किसी भी दूसरी जगह पे मूव नहीं करेंगे, यानी किसी दूसरे शहर में नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद ये उस जगह पे पहुंचे, और उस लड़की के साथ होटल में जो क्लेम किया जा रहा है मैनचेस्टर ग्रेटर पुलिस की तरफ से, वो ये है कि तकरीबन 4 घंटे इन्होंने वहां पे स्पेंड किए हैं, और फिर ये वहां से वापस आ जाते हैं। 11 दिन बाद ये जो लड़की है फिर इसको ख्याल आता है कि मैंने अब कोई मुकदमा दर्ज करवाना या मैंने कोई कंप्लेन दर्ज करनी है, और फिर ये कंप्लेन दर्ज करवाती है कि इसे ज्यादती का निशाना बनाया गया है, और हैदर अली के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि हैदर अली ने इनका रेप किया है। अब एक चीज तो और भी सामने आ चुकी है कि पहले भी कई बार इन दोनों की मुलाकातें हुई हैं। हैदर अली का मोबाइल पुलिस के पास है, जिसमें दोनों की बातचीत का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, यानी जो भी कॉल रिकॉर्ड डेटा है उसे चेक किया गया है। तो उसके मुताबिक लड़की और हैदर अली दोनों काफी महीनों से एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे थे, और पहले भी दोनों की मुलाकातें हो चुकी हैं। हैदर अली ने रेप के इल्जाम से साफ इनकार किया है, और हैदर अली का ये कहना है कि मैंने रेप नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी मैंने किया ये जो ब्रिटिश लड़की है इसकी रजामंदी के साथ हुआ। और जो होटल बुक किया गया, अब उसको जब चेक किया गया है कि वो होटल किसने बुक करवाया है, तो वो ये जो ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़की है इसकी तरफ से ये होटल की बुकिंग करवाई गई थी, जहां पे इसने फिर हैदर अली को बुलाया, उसके साथ 4 घंटे स्पेंड किए, और 11 दिन बाद फिर ये जी कंप्लेन दर्ज करवा देती है कि मेरे साथ रेप किया गया है। हैदर अली का मोबाइल चूंकि पुलिस ने कंप्लीटली चेक किया है, क्योंकि हैदर अली ने वहां पे ये बात की थी कि मेरी इसके साथ दोस्ती है, मैंने इसके साथ कोई जबरदस्त ज्यादती वाला मामला नहीं किया, इसकी कॉन्सेंट के साथ किया जो भी किया है। जिसपे के लड़की की तरफ से जो कंप्लेन दर्ज करवाई गई है उसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि हैदर अली ने उसको रेप का जबरदस्ती निशाना बनाया है।
تو اس وجہ سے اب جب موبائل چیک کیا گیا ہے اور کال ریکارڈ ڈیٹا نکلوایا گیا ہے لڑکی کا، تو لڑکی بھی حیدر علی کے ساتھ رابطے میں تھی، اور جو حیدر علی کے پاس پروف ہیں واٹس ایپ میں اور دیگر جو بھی ان کے پاس ایپ ہیں، اس ذریعے سے بھی وہ لڑکی سے رابطے میں تھے، تصاویر بھی ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہے ہیں، تو وہ تمام چیزیں اس وقت چیک کی جا رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پی سی بی نے اب ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ 24 سالہ یہ پاکستانی کرکٹر ہیں حیدر علی، ان کے خلاف برطانیہ میں چونکہ تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے، اور ان کو برطانیہ چھوڑنے پہ نہ صرف ان کے پابندی عائد کی گئی ہے، بلکہ ان کو 2 ہفتے بعد دوبارہ کال کر لی گئی ہے کہ یہ دوبارہ سے مانچسٹر گریٹر پولیس کے پاس حاضر ہوں گے اور انویسٹیگیشن میں شامل ہوں گے، اور تب تک یہ برطانیہ نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ ان کو آفیشلی طور پہ نہ کہا جائے۔ تو یہ سارا معاملہ سامنے آنے کے بعد پی سی بی نے پھر انہیں معطل کر دیا، اور پی سی بی نے اس حوالے سے ایک بیان بھی جاری کیا ہے۔ پاکستانی ٹیم چونکہ انگلینڈ میں موجود ہے، وہاں پہ قومی کرکٹر کو پی سی بی کی جانب سے قانونی معاونت فراہم کر دی گئی ہے، یعنی وکیل وغیرہ جو ہے وہ بھی ان کو دیا گیا ہے۔ پی سی بی برطانیہ قانونی طریقہ کار کا مکمل احترام کرتا ہے، اور کرکٹر کو اسی وجہ سے معطل کر دیا گیا ہے۔ پی سی بی کا جو بیان سامنے آیا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ تمام قانونی کارروائی کر لی جائے گی جو کہ اس وقت انگلینڈ میں کی جا رہی ہے، تو اس کے بعد پھر جو بھی ضابطہ اخلاق ہے پی سی بی کا، اس کے مطابق تمام حقائق جب سامنے آ جائیں گے تو پھر پی سی بی نے جو بھی ڈیسیژن کرکٹر کے حوالے سے کرنا ہوا تو وہ کریں گے۔ قانونی عمل مکمل ہونے کے بعد ہی پی سی بی اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن لے گا، اور 3 دن ان کو حراست میں رکھا گیا کرکٹر کو، پھر ان کی ضمانت کر دی گئی ہے، یعنی یہ ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں، لیکن اب انہیں 2 ہفتے بعد دوبارہ طلب کیا گیا ہے، اور یو کے سے یہ کسی دوسرے وہاں کے کسی شہر میں بھی موو نہیں کر سکتے ہیں، وہ بھی ان پہ پابندی عائد کی گئی ہے۔ دونوں کی موبائل پہ کئی کالز سامنے آنے کے بعد پولیس اس وقت مکمل انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ لڑکی کتنی اور کس حد تک اس کے ساتھ رابطے میں تھی، اور پھر بعد میں لڑکی نے جو الزام عائد کیا ہے اس کے بارے میں بھی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ایک اس میں ان کی بچت ہو سکتی ہے حیدر علی کی، اور وہ ہے کہ لڑکی کے ساتھ کوئی ان کا پیچ اپ ہو جائے، کوئی ان کی جو بھی ناراضگی ہے وہ صلح میں بدل جائے، تو پھر شاید ان کی کوئی وہاں سے جان خلاصی ہو جائے، کیونکہ یو کے جو قوانین ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ وہاں پہ جو انہوں نے جنسی زیادتی کے حوالے سے لاز بنا رکھے ہیں کہ خاتون کسی کے ساتھ اپنی کانسنٹ کے ساتھ بھی کہیں گئی ہے اور پھر منع کر دیتی ہے تو اس پہ بھی ریپ کا مقدمہ ہی درج کیا جائے گا اس کی کمپلین پہ۔ تو یہ حالانکہ وہ خاتون گئی تو ان کے ساتھ خود ہے، کمرہ بھی وہ خود بک کروا چکی تھی، لیکن اب ظاہر ہے کہ ان کے اوپر جو الزام یہ ہے یہ بہت سنگین قسم کا الزام ہے، اور حیدر علی کافی مشکل میں ہے، اور جو وہاں کے لوگ ہیں جو قانونی طور پہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں وہ اس میں اس کی ضرور مدد کریں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ حیدر علی نے زبردستی تو کچھ نہیں کیا، جو انہوں نے تمام چیٹ ڈیٹا تمام چیزیں دکھائی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ لڑکی بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھی، یعنی ایسا کوئی زبردستی والا کام نہیں ہوا ہے۔ تو اب یہ کرکٹر جو ہیں یہ برے پھنس چکے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اس وقت بہت زیادہ اس حوالے سے ٹرولنگ کی جا رہی ہے، کریٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ کریٹیسائز یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی کرکٹر جب باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دوسرے کسی ملک میں آئے ہیں اور یہاں کے جو قوانین ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ تو قوانین چونکہ باہر کے ممالک کے واقعی ہی بہت سخت بنے ہیں اور ان پہ امپلیمنٹ بھی کروایا جاتا ہے، تو بہت سے لوگوں کا مینشن کرنا ہے ایکس پہ آ کے جو ٹویٹ کیے گئے ہیں۔ ایکس پہ صارف کا لکھنا ہے کہ حیدر علی کے حوالے سے جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں پی سی بی کا بہت بڑا قصور ہے کہ جب یہ اپنے کرکٹرز کو باہر لے کے جاتے ہیں تو ملک سے باہر بھیجنے کے لیے انہیں بنیادی تربیت وغیرہ کے اصول کیوں نہیں بتائے جاتے ہیں، اور ان کو کیوں یہ چیز نہیں بتائی جاتی کہ انہوں نے باہر کے ملک میں کیسے وقت گزارنا ہے۔ تو یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی وہ لکھ رہے ہیں کہ بہت سے واقعات سامنے آئے۔ حیدر علی کے خلاف جو مانچسٹر میں مجرمانہ سرگرمیوں کی تحقیقات ہو رہی ہیں اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ایک ابھرتا ہوا نوجوان اس کا کیریئر ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور پوسٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ حیدر علی کو قانونی مدد فراہم کرنی چاہیے، فوری طور پہ انہیں تنہا نہیں چھوڑ دینا چاہیے، عمر قید وغیرہ کی سزا سنا دی جائے، اور یہ ان کے گھر والوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوگا۔
تو یہ سارا معاملہ ہے. اس وقت حیدر علی کافی مشکل میں ہے اور ابھی یہ معاملہ جو ہے یہ لمبا چلتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ برطانوی پولیس جو ہے وہ بغیر تحقیقات کے معاملے کو نہیں چھوڑتی. مکمل چھان بین کی جاتی ہے, ایک ایک زاویے کے اوپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پھر کہیں جا کے کیسز کا کوئی ڈیسیژن ہوتا ہے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حیدر علی کو منع کیا گیا تھا کہ وہ اس روز شہر سے باہر نہیں جائیں گے, لیکن وہ ایک پرائیویٹ ٹیکسی لے کر مانچسٹر پہنچے تھے. تو ان کو منع کرنے کے باوجود بھی پی سی بی نے ان کو منع کیا تھا کہ وہ کسی بھی دوسری جگہ پہ نہیں جائیں گے. پی سی بی کی طرف سے منع کیا گیا تھا کوئی بھی کرکٹر کسی دوسرے شہر میں نہیں جائے گا, لیکن یہ اس وقت کا ٹائم تھا جبکہ کرفیو لگا ہوا تھا اور پولیس کا یہ بتانا ہے کہ کرفیو کے دوران انہوں نے ٹریول کیا اور یہ مانچسٹر گئے اور پھر یہ مانچسٹر کافی گھنٹے رکنے کے بعد واپس بھی کرفیو میں ہی آئے ہیں. تو پی سی بی کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کو منع کیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس دن ٹریول کیا ہے. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.